علیکم عزیز طلباء، اس کے پہلے بھی میں نے آپ کی درسی کتاب گلستان ادب سے جماعت 11ویں جماعت کی جو کتاب ہے اس سے میں نے کئی شعراء کی غزل اور اس کی تشریح اور ساتھ ہی ساتھ غزل گو شعراء کے تعارف بھی میں نے پیش کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں آپ سے آپ کی درسی کتاب میں جو غزل ہے، اس غزل میں خاص کر جو نام ہمارے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، وہ آتش ہے۔ تو ہم آج آتش کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ان کی یہ غزل ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے میں تیرا فسانہ کیا۔ اس غزل کو بھی کبھی مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ہم تشریح بھی کریں گے۔ تو اب میں چلتا ہوں آگے، آپ یہ غور کر رہے ہوں گے، یہ خواجہ حیدر علی آتش ہے۔ اب میں آتش کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اصل نام خواجہ حیدر علی تخلص آتش، پیدائش 1778 عیسوی میں فیض آباد میں اتر پردیش میں ہوئی، اور 13 جنوری 1847 عیسوی میں لکھنؤ کی اتر پردیش میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کا نام خواجہ علی بخش تھا، اور آپ کے بزرگوں کا وطن بغداد تھا، جو تلاش معاش میں آپ دہلی آئے تھے، اور نواب شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد چلے گئے تھے۔ آتش گورے چٹے، خوبصورت کشیدہ قامت اور چھریرے بدن کے تھے۔ کم سنی میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تعلیم بھی مکمل نہ ہو سکی، وہ باقی اور شور پشت ہو گئے۔ اسی زمانے میں بانک پن اور بہادری کی بڑی قدر تھی، بات بات پر تلوار کھینچ لیتے تھے، اور کم سنی سی تلوار لیے مشہور ہو گئے تھے۔ آتش کی صلاحیتوں اور سپاہیانہ بانکپن نے نواب مرزا محمد تقی خان رئیس فیض آباد کو متاثر کیا، جنہوں نے ان کو اپنے یہاں ملازم رکھ لیا۔ لکھنؤ میں انشا و مصفی کے زبردست مارکہ آرائی دیکھی، اور مصفی کے ساتھ آپ نے قدم بڑھایا۔ مصفی نے بھی آتش کی جانب خاص توجہ دی۔ آتش انشا کے حریف بن کر جب مشاعروں میں نکل آئے تو کمال کر دیا، ہر جانب آتش ہی آتش نظر آنے لگے۔ آتش نہایت خوددار، صبر آزما، قناعت پذیر، وفادار اور سپاہیانہ وضاقتہ کے آدمی تھے۔ نہ کبھی کسی کی خوشامد کی اور نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ بادشاہ کے ہاتھ سے جو کبھی ملتا اسی پر قناعت کرتے تھے۔ زندگی بھر قسم پرسی میں گزار دی، یعنی کہ کم آمدنی میں آپ نے زندگی گزار دی۔ لب پر کبھی شکوہ نہ آیا، نہایت توکل و صبر کے ساتھ زندگی گزاری، بالآخر اسی حالت میں انتقال کیا۔ آتش صرف اور صرف غزل کے شاعر رہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی صرف میں ہاتھ نہیں لگایا۔ نازک خیالی، بلند پروازی اور سلاست ان کے غزل کے جوہر ہیں۔ تصوف کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے۔ عشق حقیقی، عشق مجازی کے ساتھ ساتھ کلام میں پانی کی سی روانی، پھولوں کی سی شگفتگی پائی جاتی ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔ رنگینی اور شوخی ان کے کلام کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ شعر ہے، غور کیجیے۔ ناگفتی ہے عشق بتاں کا معاملہ، ہر حال میں ہے شکر خدا کچھ نہ پوچھیے۔ آتش اردو کے ان شاعروں میں سے ہیں جن کی عظمت اور اہمیت سے انکار کوئی کٹر
متصب اور ناسک کا شیدائی ہی کر سکتا ہے، یعنی کہ ناسک کو ماننے والا ہی ان کی شاعری اور ان کی عظمت اور ان کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آپ کی درسی کتاب میں جو درج غزل ہے اس غزل کو میں پڑھ رہا ہوں، غور کیجیے۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، سنیں قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا، طبل و علم نہ پاس ہے اپنی نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا، آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا، یوں مدعی حسس نہ دے داد تو نہ دے آتش، غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ اب میں دوبارہ اس غزل کو میں پڑھنے جا رہا ہوں اور اس کی تشریح نہیں کرتا۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ یہ غزل کا پہلا بند جسے ہم مطلع کا شعر کہتے ہیں، جہاں فسانہ اور غائبانہ یہ دونوں قافیہ ہے اور کیا یہ ردیف ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں چوتھے جملے میں بند میں، چھٹے بند میں جتنی بند ہے کہ آخر میں آپ کو آخر میں کیا نظر آئے گا، اور فسانہ، غائبانہ، خزانہ، زمانہ، بہانہ، عاشقانہ یہ سب نظر آتا ہے، یہ سب کے سب قافیہ۔ تو کہہ رہے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہہ رہے کہ سنو، دیکھو اس دنیا میں کس کی کہانی ہے، کس کا فسانہ ہے، کون مشہور ہے، کس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، کس کے بارے میں لوگ ذکر کر رہے ہیں، دنیا میں کس کے بارے میں لوگ ذکر کر رہے ہیں، کون ہے وہ جس کا چرچا ہر جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اس کے چرچا نہیں ہے۔ پہلا بند کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا، خدا کی بنائی ہوئی چیزیں وہ تمہیں بتا رہی ہے کہ یہ اس جہاں میں صرف اور صرف ایک ہی کا فسانہ ہے، صرف ایک ہی کی بات ہے، صرف ایک ہی کی تعریف ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں صرف اور صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسی مقام نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جہاں اس کی بات نہ ہو، اس کی تعریف نہیں ہو، اس نے جو دنیا میں کائنات میں دیا اس کی تعریف نہ بیان کی جائے، اس کو دیکھ کے شکر ادا کیا جائے۔ آگے بند میں دیکھیے کیا کہتے ہیں، زیر زمیں سے آتا ہے، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ غور کیجیے اس بند کو، زیر زمین، زمین کے نیچے سے آتا ہے جو گل، یہ پھول جو کھلے ہوئے ہیں جس سے پورے ماحول خوبصورت بنا ہوا ہے، خوشبودار بنا ہوا ہے، یہ پورے باغ میں مہک رہے ہیں، پھول اپنی خوشبو لٹا رہے ہیں، یہ اسی زمین سے نکلا ہے، اس زمین کے اندر وہ طاقت دی ہے، زمین کے اندر وہ طاقت دی ہے کہ زمین سے اپنے آپ پھول کھلے گا اور رنگ برنگے کے پھول کھلے گا، اور ہر پھولوں کا رنگ الگ الگ ہوگا، ہر میں خوشبو الگ الگ ہوگی۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ اور ساتھ میں آگے بھی کہہ رہے ہیں، گل سو زر بکف، زر سونا
بھی اسی مٹی میں چھپا ہوا ہے، اسی زمین میں موجود ہے۔ تو یہ کس کی شاہکار ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کس نے عنایت کی ہے؟ یہ قارون نے راستے میں جو خزانہ لٹایا، قارون کا خزانہ بہت ہی مشہور ہے اسلامی تواریخ میں۔ تو وہ جو خزانہ لٹایا گیا، تو قارون نے خزانہ لایا کہاں سے؟ یہ خزانہ اس نے اسی زمین پر پایا، اسی زمین پر پایا۔ زمین سے کہاں سے پایا؟ تو اس زمین کا مالک کون ہے؟ کس نے زمین کے اندر ہی یہ سونے اور دوسرے بشقیمتی چیزیں ہوتی ہیں؟ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جس نے زمین کے اندر میں اتنی قوت دی ہے کہ ہر طرح کے معدنی خزانوں سے زمین کو سرابور کر دیا، بھر دیا ہے۔ کہتے ہیں انگلش طب و علم، نہ پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا؟ یہ علم، یہ عقل مندی، یہ دانش مندی جو میرے پاس ہے، اس سے ملک بھی حاصل ہوگا اور مال بھی حاصل ہوگا، اس علم کے بنا پر، اس عقل مندی کی بنا پر، اس دانش مندی کے بنا پر۔ اور اس دانش مندی سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ کوئی نہیں ہے جو مجھے روکے گا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ علم خدا نے مجھے دی ہے، انسانوں کے اندر دی ہے، کہ ایک انسان اپنی علم سے اس زمین کے اندر کو سینے کے چاک کر دے اور اس میں سے سونا نکال دے، اس میں جو بھی بیش قیمتی چیزیں اس کو باہر نکال دے، اسے اپنی علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانش مندی سے اسے ایک نیا روپ دے دے، اور اسے کوئی ہمیں نہیں روکنے والا۔ آگے کہتے ہیں غور کیجیے کہ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ یہاں ایک حقیقت کو بیان کیا، کہنے کہ موت تو آئے گی، موت تو آئے گی، موت تو آئیں گے، وہ میری روح کو نکالیں گے، میری روح کو قبضہ میں لیں گے، مگر کیسے قبضہ میں لیں؟ یہ موت کس طرح آئے گی؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا بہانہ کیا ہوگا؟ تو وہ بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم کس طرح سے انسان کو اس دنیا سے لے جائیں۔ ہم انسان کو اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا سے رخصت بھی ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا، مگر اسے جانے کے لیے ایک بہانہ چاہیے، بنا بہانہ کے وہ موت آ نہیں سکتی، اور یہ بہانہ، یہ طریقہ صرف اور صرف اسی کی ذات کے پاس موجود ہے۔ اس نے سوچ رکھا ہے، اس نے بنا رکھا ہے کہ کس انسان کو کب اور کیسے میں اپنے پاس بلاؤں گا، کیسے دنیا سے اسے لے جاؤں گا۔ اس کا طریقہ اس نے کہا، اس نے صرف سوچ رکھا ہے، اچھی طرح سے سوچ رکھا ہے۔ غزل کا آخری بند جسے مقطع کا شعر کہتے ہیں، غور کیجئے، کہتے ہیں کہ یوں مدعی سننے والا حسد سے نہ دے، حسد سے نہیں دے، داد تو نہ دے۔ اگر میری تعریف کرنی ہے تو محبت سے دیجیے، نفرت سے مت دو۔ اے لوگو، میری تعریف کرنی ہے تو
خوشی سے کہیے، غم سے نہیں کہیے، نفرت سے نہیں کہیے، حقارت سے نہیں کہیے، بلکہ مجھے دل کھول کے اور اچھی طرح سے میری تعریف کیجیے۔ اور کہتے ہیں کہ آخری بند کہ آتش غزل یہ تو نے کہی ہے عاشقانہ کیا، اے آتش تو نے جو غزل کہی ہے، یہ غزل ایک عاشقانہ غزل ہے، یعنی کہ اس میں عشق کی باتیں موجود ہیں، عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ کون سی عشق و محبت کی باتیں؟ کیا عام انسان کی باتیں، گوشت پوش کے مجسمے کی باتیں؟ تو نہیں، یہاں وحدہ لا شریکوں کی بات ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی بات کی گئی ہے، اور کسی کی تعریف اور کسی کی بات نہیں کی گئی۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں رخصت ہونے کے لیے، مگر اجازت جانے سے قبل میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی درسی کتاب میں موجود غزل کی اس شاعر کے بارے میں، ان کے حالات زندگی اور ان کے کلام کی شوخی، ان کے کلام کی خوبی کو پڑھیں، مطالعہ کریں، ساتھ ہی ساتھ کتاب میں جو غزل دی گئی ہے اس غزل کو پڑھنے کی کوشش کریں، اسے بار بار پڑھیں، اور اس میں سے مشکل لفظوں کی معنی کو الگ کریں، درج کریں، اور اس کی تشریح خود اپنی زبان میں کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے استاد محترم سے بھی اس موضوع پر گفتگو کیجیے اور اس کے بارے میں آپ انہیں بتائیے۔ بہت بہت شکریہ۔